دجال کے قتل کے بعد لوگ امن اور سکون سے زندگی گزاریں گے۔ اسی دوران اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ وہ تمام مومنین کو کوہ طور پر لے جائیں، وہی مقام جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، کیونکہ اب کچھ ایسے وحشی لوگ چھوڑ دیے جائیں گے جن سے کوئی قوم مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور کے قلعے میں چلے جائیں گے اور وہیں قیام کریں گے۔ تب یجوج مجوج کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یجوج مجوج اس قدر بڑی تعداد میں ظاہر ہوں گے کہ جب ان کا پہلا گروہ دریائے طب کے کنارے سے گزرے گا تو وہ اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب دوسرا گروہ وہاں پہنچے گا تو اسے لگے گا کہ یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ وہ ٹڈیوں کی طرح پوری زمین پر پھیل جائیں گے اور تباہی مچائیں گے۔ قتل و غارت کے بعد وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین پر موجود تمام مخلوقات کو مار دیا، اب ہم آسمان والوں کو بھی ماریں گے۔ ان کے طریقے عجیب ہوں گے، ان کے تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور کے قلعہ میں مقیم ہوں گے، جہاں انہیں شدید بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ ایک انسان کے سر یا گائے کی قیمت 100 سونوں کے سکے سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اس سخت آزمائش کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے۔ اللہ ان کی دعا قبول فرمائیں گے اور یجوج مجوج کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا کر دیں گے، جس کی وجہ سے وہ ایک ہی رات میں ہلاک ہو جائیں گے۔ یجوج مجوج کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ زمین پر ان کی لاشیں اور بدبو ہر جگہ پھیلی ہوئی۔ وہ پھر اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ ایک زبردست ہوا بھیجیں گے، خاص قسم کے پرندے آئیں گے اور ان کی لاشوں کو وہاں سے لے جائیں گے جہاں اللہ حکم دیں گے۔ ان کے ہتھیار اور تیر اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ مسلمان انہیں 1 سال تک ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے۔ پھر بارش ہوگی اور زمین ہموار ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ زمین کو پیداوار کا حکم دیں گے اور آسمان کو اپنی برکتیں نازل کرنے کا۔ اللہ کی رحمت اس قدر ہوگی کہ ایک انار کو کئی افراد مل کر کھا سکیں گے۔ ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا اور ایک بکری کا دودھ ایک گھرانے کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک مسلمانوں کی رہنمائی کریں گے اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے۔ یہ 40 سال دجال کے قتل کے 7 سال بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ مبارک پر اسلام عرض کریں گے، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیں گے۔ وہ مدینہ کے قریب ایک جگہ روحا سے مکہ مکرمہ کا سفر کریں گے تاکہ حج یا عمرہ ادا کریں۔ پھر ایک وقت آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا جائیں گے اور مسلمانوں کی جانب سے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ ان کے بعد ایک شخص جس کا نام حجاجہ ہوگا وہ خلیفہ بنے گا۔ اس کے بعد کچھ اور بادشاہ آئیں گے اور ان کے دور میں کفر پھیل جائے گا۔ پھر مغرب اور مشرق میں 2 جگہیں زمین میں دھنس جائیں گی جہاں تقدیر کے منکر بستے ہوں گے۔ پھر آسمان سے ایک عجیب دھواں نکلے گا جو زمین سے آسمان تک پھیل جائے گا اور 40 دن تک دنیا کو تاریک کر دے گا۔ ذی الحجہ کے مہینہ میں قربانی کے دن کے بعد ایک طویل رات آئے گی جو اتنی لمبی ہوگی کہ بچے رونے لگیں گے، مسافر تھک جائیں گے اور جانور بے چین ہو جائیں گے۔ لوگ گریہ و زاری کریں گے یہاں تک کہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا۔ جب یہ نشان ظاہر ہوگا تو توبہ کے تمام دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک عجیب و غریب جانور مکہ کے قریب صفا پہاڑ سے نکلے گا جو پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت
سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ جانور ہر مومن کی پیشانی پر عصا سے ایک چمکدار لکیر کھینچ دے گا جس سے ان کا چہرہ روشن ہو جائے گا، جبکہ ہر کافر کی پیشانی پر انگوٹھی سے ایک مہر لگا دے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایمان اور کفر کے درمیان فرق واضح ہو جائے گا۔ قیامت سے 40 سال پہلے ایک خوشبودار ہوا چلے گی جو تمام مومنوں کی جان لے لے گی، اور زمین پر صرف کافر باقی رہ جائیں گے۔ افریقی اقوام دنیا پر حکومت کرے گی اور کعبہ کو محمد کر دیں گی۔ آخرکار جمعے کے دن 10 محرم کو لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے کہ اللہ اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے، اور جب اسرافیل سور پھونکیں گے تو ساری کائنات تباہ ہو جائے گی، حتیٰ کہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل سمیت تمام فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ ملک الموت سے فرمائیں گے کہ اپنی جان قبض کرو، اور جب وہ اپنی جان قبض کرے گا تو ایسی چیخ مارے گا کہ اگر کوئی زندہ بھی ہوتا تو دوبارہ مر جاتا۔ اب صرف اللہ باقی رہے گا جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا بے شک۔ پھر اللہ زمین اور آسمان کو اپنی مٹھی میں لے کر فرمائیں گے، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ اس کے بعد اللہ زمین پر چپچپا پانی برسائیں گے جس سے قبر میں پڑے تمام مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اسرافیل دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور جب اسرافیل سور پھونکیں گے تو سبھی پیدا کیے گئے انسان یہ دیکھ رہے ہوں گے۔ زمین ہموار ہو جائے گی اور یہیں سے حساب کا دن شروع ہوگا۔ جزاک اللہ۔